خداوند یسوع مسیح جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس دنیا اور اس کے بادشاہوں کی عدالت کرے، اسی کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ بائبل مقدس میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ ان کا ذکر تو بہت زیادہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں بہت شہرت حاصل ہوئی ہے، اور انہی میں سے ایک جگہ کا نام ہرمجدون ہے، اور اس کی شہرت کی وجہ مکاشفہ 16 باب اور اس کی 16 آیت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا اور اس کے بادشاہ خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف جب اٹھ کھڑے ہوں گے، جو آخری جنگ ہوگی، تو اس وقت خدا تعالیٰ ان سبھی بادشاہوں کو ایک علاقے میں جمع کریں گے جسے ہرمجدون کہا گیا ہے۔ اب ہرمجدون کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ایک اور علاقہ جس کا ذکر ہوا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے، اور اسے جزرائیل کی وادی کہا گیا ہے۔ اب ذہن میں رہے کہ اگرچہ کہ ملک مودا ایک چھوٹا علاقہ تھا، کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں تھا، لیکن اس کی سرزمین مختلف طرح کی تھی، یعنی کہ اس میں پہاڑ بھی موجود تھے، اس میں صحرا بھی موجود تھے، اس میں ساحلی پٹی بھی شامل تھی، اور اس میں میدانی علاقہ بھی شامل تھا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ ایک چھوٹا علاقہ تھا، لیکن اس میں جو کسی بھی بڑے ملک میں وہ مختلف طرح کی زمین پائی جاتی ہے، اس میں پائی جاتی تھی۔ اور جزرائیل کی وادی کی پہلی اہمیت یہ تھی، جیسا کہ آپ نام سے دیکھ سکتے ہیں، کہ یہ ایک وادی تھی، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پلین علاقہ تھا جہاں پر بہت زیادہ فصل ہوتی تھی۔ اور دراصل جزرائیل کا جو لفظی مطلب بنتا ہے خدا بیج بوئے گا، چونکہ یہاں پر جو فصلیں ہوتی تھیں وہ کافی بڑی مقدار میں ہوتی تھی، تو اس لحاظ سے یہ علاقہ کافی اہمیت کا حامل تھا۔ لیکن پھر دوسری جو اس کی اہمیت ہے، اس کا تعلق جو ملک مودا کی اپنی لوکیشن ہے اس کے ساتھ تھا۔ شاید آپ نے پہلے بھی یہ بات سن رکھی ہو کہ خدا تعالیٰ نے جب ملک مودا کو چنا تو اس وجہ سے کہ یہ اس وقت جو 3 بر اعظم تھے، ابھی تو ہم جو کہتے ہیں کہ 7 بر اعظم ہے، لیکن اس زمانے میں لوگ 3 ہی بر اعظم سے واقف تھے، اور ملک کنعان یا ملک مودا جو ہے یہ ان 3 بر اعظموں کے درمیان ایک لنک کا کام کرتا تھا، یعنی کہ وہ سارے قافلے جو کہ یورپ سے یا پھر ایشیا سے افریقہ میں جانا ہوتے، جہاں پر مصر کا ملک واقع تھا جو کچھ زمانے کی ایک بڑی پاور تھی، تو انہیں اس علاقے سے یعنی کہ ملک مودا سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ اور ملک مودا میں بھی جیسے میں نے بتایا کہ ایک جیسے علاقے نہیں تھے سارے، لیکن یہ والا ایک پلین ایریا تھا جس کو ہم جزرائیل کی وادی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ قافلے جو کہ یورپ سے یا پھر ایشیا سے افریقہ میں جانا ہوتے، مصر میں جانا ہوتے، تو وہ اس علاقے سے ہو کر گزرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے نہ صرف جزرائیل کی وادی ایک زرخیز علاقہ تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹریڈ روٹ بھی تھا، ایک تجارتی شہرہ تھی جہاں پہ سارے قافلے ہو کر گزرتے تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ جتنی بھی بڑی قومیں تھی، بڑی پاورز تھی، ان کی نظریں اس علاقے پر لگی رہتی تھی کہ کسی طرح سے ملک مودا کو اور خاص طور پر یہ جزرائیل کا جو علاقہ ہے اس کو اپنے قبضے میں کریں۔ اور پھر اسی سے متعلقہ جو اس کی تیسری اہمیت تھی وہ اس بات میں پائی جاتی تھی کہ جب مختلف طرح کی فوجیں آتی اور وہ ملک مودا پر حملہ کرنا چاہتی، تو اسی علاقے میں عام طور پر جنگ ہوتی تھی، چونکہ اور تو باقی جگہوں پر پہاڑ تھے تو پہاڑوں پر تو وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، تو جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھیں تو یہ ایک میدانی علاقہ ہونے کے سبب یہاں پر فوجیں آرام سے آمنے سامنے ہو سکتی تھی اور ایک دوسرے سے لڑ سکتی تھی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا زرخیز ایریا تھا، یہاں سے ایک ٹریڈ روٹ گزرتا تھا جو کہ تینوں بر اعظموں کو آپس میں ملاتا تھا۔ اور تیسری بات ہم نے دیکھی کہ پلین ایریا ہونے کے سبب سے یہاں پر فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتی تھیں۔ اب جزرائیل کی وادی کے حوالے سے تیسری اہم چیز یہ تھی کہ اگرچہ کہ یہ بڑا ہی اہم ایریا تھا، لیکن یہ بہت کوئی بڑا ایریا نہیں تھا۔ اس کی جو لمبائی تھی وہ تقریباً 40 کلومیٹر کچھ پلس مائنس بنتی ہے، اور اس کی جو چوڑائی زیادہ سے زیادہ بنتی تھی، چونکہ یہ ہر جگہ سے ایک جتنا چوڑا نہیں تھا، وہ 19 کلومیٹر تھی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ بہت اہم ایریا تھا، لیکن یہ بہت کھلا ڈولا ایریا نہیں تھا۔ اب جزرائیل کی وادی کے حوالے سے جو چوتھی اہم بات تھی کہ اس والے ایریا میں چند بڑی ہی مشہور جگہ پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کرمل کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہی کوئی کرمل ہے جس پر چڑھ کر ایلیا نے دعا کی تھی کہ خداوند وہ بارش برسائے، جب 3 سال تک بارش نہیں ہو رہی تھی، اور جب وہ پہاڑ پر گیا تو اس نے 7 مرتبہ جو دعا کی، وہ والا پہاڑ یعنی کوئی کرمل جو ہے وہ جزرائیل کی وادی میں واقع تھا۔ پھر جزرائیل کی وادی میں ایک اور بڑا اہم
अहम पहाड़ वाक़ था जिसका नाम तबोर था। इसके बारे में शायद आपने बहुत ज़्यादा ना सुन रखा हो, लेकिन यहाँ पर एक अहम वाक़या हुआ था। यानी कि जब दबूरा और बरक ने कनान के बादशाह याबीन और उसका जो सिपा सलार था सिसरा, उसके खिलाफ जंग की थी, तो वो भी इसी इलाके में हुई और ख़ास तौर पर वहाँ पर कोई तबोर का जिक्र है। तो ये वाला पहाड़ यानी कोई तबोर जो था वो ये भी जज़राइल की वादी में वाक़ था। और फिर जज़राइल की वादी में जो तीसरी अहम जगह थी वही है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, यानी हरमजदून। हरमजदून का लफ्ज़ी मतलब है मजदून का पहाड़। मजदून दरअसल एक शहर का नाम था, और चूंकि ये शहर एक ऊंची जगह पर वाक़ था तो इसलिए इस शहर को मजिदो भी कहा गया है बाइबल मुक़द्दस में, और ऊंची जगह पर वाक़ होने के सबब से इसे हरमजदून या मजदून का पहाड़ भी कहा जाता था। लेकिन ये पहाड़ उस तरह का पहाड़ नहीं था जैसे कि कोई किरमल या कोई तबोर थे, क्योंकि शहर के ऊंचे होने का सबब यह था कि ये शहर ऐसी जगह पर वाक़ है जहां पर अक्सर जंगें होती हैं, इसलिए ये शहर कई दफ़ा बर्बाद हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि एक दफ़ा जब बर्बाद होता तो एक लेयर बन जाती, उसके ऊपर शहर आबाद होता, दोबारा उसको बर्बाद किया जाता तो फिर लोग उसको सीधा करके फिर उस पर तय बना लेते। तो इस तरह करते करते काफ़ी ऊंची जगह ये बन गई थी। तो इस तरह से ये एक समझे कि मसनूई किस्म का पहाड़ बन गया था, एक टीला इसे कहना बेहतर है। तो चूंकि ये एक बड़ी ही अहम जगह पर वाक़ था तो ये इस इलाके का सबसे मशहूर आप शहर कह सकते हैं। तो आम तौर पर फिर जज़राइल की वादी और हरमजदून जो थे ये दरअसल मुतरादफ के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगे, चूंकि जो भी यहाँ पर आकर जंग होती थी तो चूंकि ये शहर बुलंदी पर था तो लोग अपने आप को महफूज कर लेते, लेकिन फौजें फिर इस वादी में आकर यानी जज़राइल की वादी में आकर बैठती और आपस में जंग करती थी। और फिर पांचवी बात जो हमने जज़राइल की वादी या हरमजदून के बारे में जहन में रखनी है वो ये है कि जहाँ पे चंद बड़े ही अहम वाक़यात हुए। एक का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ, यानी कि जब कनान के बादशाह याबीन ने अपने सिपा सलार सिसरा को भेजा कि वो जाकर बनी इसराइल के खिलाफ जंग करे, तो ये जंग कोई तबोर के आसपास हुई जो कि दरअसल जज़राइल की वादी ही है। और आप जैसा जानते हैं कि खुदा ने बरक को और दबूरा को इस बादशाह पर और इसके सिपा सलार सिसरा पर फतह अता की, तो इसलिए ये बनी इसराइल में काफ़ी एक मशहूर जगह बन गई। फिर दूसरा वाक़या हम देखते हैं कि जब एलिया नबी का सामना बाल के पुजारियों से होता है, तो जैसा कि इसके बारे में भी मैंने बताया तो ये कोई किरमल के आसपास हुआ जो कि जज़राइल की वादी में ही है। एलिया के वसीला से बाल और उसके पुजारियों को सजा देता है। और फिर इस वादी के हवाले से एक और बड़ा अहम हवाला जो हमें मिलता है वो होसिया पहला बाब उसकी 5 आयत में मिलता है, जहां पर लिखा है और उसी वक्त जज़राइल की वादी में इसराइल की कमान तोड़ूंगा। ये दरअसल एक नबूवत है और खुदा ताला बनी इसराइल के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो मुसलसल मेरे खिलाफ बगावत करते रहते हैं, ये बजाय इसके कि मेरे लोग बनकर जिए, ये हमेशा मेरी मुखालफत में रहते हैं, हमेशा गैर माबूदों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो अब के जब शायद असूर इन पर हमला करेगा तो मैं इसकी हिफाजत नहीं करूंगा, बल्कि इनकी कमान को तोड़ूंगा, इनके इस घमंड को मैं ज़ेर करूंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जज़राइल की वादी हरमजदून ये एक ऐसी जगह बन गई जिसकी शोहरत इस बारे में फैल गई कि ये वो जगह है जहां पर खुदा अपने दुश्मनों को आने देता है और फिर वहां पर उनकी अदालत करता है, उनको सजा देता है, उनके घमंड को ज़ेर करता है। तो अब आइए वापस हम मुकाशा 16 बाब 16 आयत की तरफ चलते हैं, जिसको हमने देखा कि जब आखिरी जंग होगी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की आमद सानी पर, तो वहां पर भी कहा गया है कि खुदा ताला दुनिया के सभी बादशाहों को इस इलाके में जमा करेंगे जिसको हरमजदून कहा गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ लफ्जी तौर पर होगा? बाज़ स्कॉलर ऐसा समझते हैं, दरअसल हमारी जो आम तफसीरें हैं वो तो ऐसा ही समझती हैं, लेकिन ज़्यादातर उलमा नहीं समझते हैं कि हमें इस नबूवत को लफ्जी तौर पर समझना चाहिए। क्योंकि एक तो आपने ज़हन में रखना है कि जो मुकाशवा की किताब है वो अलामती किताब है, उसमें अक्सर चीज़ें जो है वो अलामती हैं। अहद अतीक में से बहुत सी अलामतें ली गई हैं, उन्हें इस्तेमाल किया गया है और उनके पीछे जो सबक है उसको हम तक पहुंचाया गया है। और इस बात को मानने की वजह यह भी है कि जैसे हमने देखा
کہ یہ علاقہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں تھا اور یہاں پر ایک بہت بڑی فوج، ایک ہی ملک کی فوج آئے تو اس کا سمانا یہاں پر مشکل ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے سب بادشاہوں کی فوجیں یہاں پر آ جائیں اور آ کر وہ خدا کے خلاف بغاوت کریں؟ تو یہاں پر وہ سما نہیں سکتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں ہرمجدون کو علامتی طور پر لینا چاہیے کہ یعنی یہ دنیا پورے کی پوری کی حیثیت ایسی ہی ہوگی جیسے ہرمجدون کی تھی، کہ جہاں پر فوجیں خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف آ کر جمع ہوتی تھیں، تو ایسے ہی مسیح یسوع کی آمد ثانی سے قبل پوری دنیا جو ہے یہ خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، لیکن یہ ساری فوجیں بھی خدا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی۔ جس طرح سے خدا نے برق اور تبورا کے وسیلے سے اور پھر ایلیا کے وسیلے سے وہ خدا اور اس کے دشمنوں کو شکست دی، تو ایسے ہی خدا یسوع مسیح جب اپنی آمد ثانی پر آئیں گے تو چاہے دنیا کے سبھی بادشاہ اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، تو خدا ان سب کی عدالت کرے گا، انہیں سزا دے گا، اور جو انسان کا گھمنڈ ہے اس کو وہ ریزہ کر دے گا۔ اب آپ ان دونوں نظریات میں سے کس کے ساتھ متفق ہے یہ میں آپ پر ہی چھوڑتا ہوں، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ خدا اور اس کے لوگوں کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دشمن چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو وہ خدا اور اس کے لوگوں پر غالب آ سکے۔ اور یسوع مسیح نے بھی دراصل یہی الفاظ کہے کہ میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ تو آپ سبھی لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ایمان میں مضبوط رہیے اور اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قوموں کے بیچ میں رکھا، ایک ایسے علاقے میں جہاں پر سب کی نظریں ہوتی تھیں اور سبھی لوگوں کی کوشش بھی ہوتی تھی، لیکن خدا ان کی حفاظت کرتا رہا، اور آج بھی وہ ویسا ہی خدا ہے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی تسلی یہ ہونی چاہیے کہ خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی جب ہوگی تو چاہے پوری دنیا ہی اس کی مخالف کیوں نہ ہو جائے، وہ صرف اپنی ایک پھونک سے ہی ان سبھی کو ہلاک کر ڈالے گا، اور چاہے خدا کے مخالفین کے پاس کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے نام کیوں نہ ہوں، وہ ان کے کام نہیں آئیں گے، اور انسانی گھمنڈ کا خاتمہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ہم جو لوگ ہیں، ہم جب اس دنیا میں جیتے ہیں تو ہم نے بھی اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور اپنا پورا بھروسہ خدا پر رکھنا ہے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.